بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم تعالی عنہ کے گھر مبارک کے کچھ دور ایک مسجد کے پہلو میں مکان واقع تھا۔ اس مکان میں نئی شادی ہوئی اور شادی کی پہلی رات میں میاں بیوی کا جھگڑا شروع ہو گیا اور ان دونوں میاں بیوی کی آواز آپ تک بے آسانی پہنچ رہی تھی اور آپ سنتے رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات ان دونوں میاں بیوی کا جھگڑا سنتے رہیں۔ دونوں میاں بیوی رات بھر جھگڑا کرتے رہیں اور جھگڑے کا عنوان یہ تھا کہ خاوند چیخ کر کہہ رہا تھا، میں جب تم کو دیکھتا ہوں مجھے حقارت محسوس ہوتی ہے، میں تمہاری طرف دیکھ بھی نہیں سکتا، مجھ کو تم سے نفرت ہو گئی ہے۔ صبح ہوئی تو امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں میاں بیوی کو بلا کر جھگڑے کی وجہ دریافت فرمائی اور فرمایا، تمہاری نئی شادی ہوئی ہے، پہلی رات تم نے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا ہے، تمہارے اس جھگڑے کی وجوہات کیا ہے؟ شوہر نے دست ادب ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، میں کیا بتاؤں، اس عورت کے نکاح کے بعد مجھے اس عورت سے بے انتہا نفرت ہو گئی ہے، مجھے نہیں معلوم مجھے کیا ہو گیا ہے، میں اس عورت کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا میں گہرے کنویں میں جا گرا ہوں اور اس کنویں میں کالا سیاہ اندھیرا ہے، میں نکلنے کی کوشش کرتا ہوں، اندھیرا مجھے دبوچ لیتا ہے، پھر مجھے درد سے اس اندھیرے میں ایک روشنی کی کرن نظر آتی ہے، میں اس کی طرف بڑھتا جاتا ہوں، جیسے وہ روشنی کی کرن میرے نزدیک آتی ہے، اس روشنی میں آپ کا چہرہ مبارک نظر آتا ہے، اس لیے جب میں اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں میرا دل جھگڑ کرتا ہے، اس لیے بیوی مجھ سے، میں بیوی سے جھگڑا کرنے لگ گئے، پھر جھگڑے کی بات اتنی بڑھ گئی، رات بھر ہم دونوں میاں بیوی کی لڑائی ہوتی رہی جس کی وجہ سے آپ کو رات بھر تکلیف ہوئی، میں اس پر شرمندہ ہوں اور دست ادب ہاتھ جوڑ کر معافی کا طلبگار ہوں۔ امیر المومنین، آپ نے اپنا غلام بھیج کر ہمیں بلا لیا، اگر آپ نے بلاتے تب بھی میں اس قصے کے اسباب جاننے کے لیے آپ کے دربار میں حاضر ہوتا۔ اور شوہر نوجوان کہنے لگا، مولا علی تعالی عنہ، اس معاملے کا سبب خیر جاننے کے لیے میں بے قرار ہوں، آپ کا علم کے دستیاب کی بدولت ہمارا معاملہ سلجھا دیجیے۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے سنجیدگی انداز میں اس نوجوان کی گفتگو سنتے رہیں۔ آپ نے تمام حاضرین دربار کو حکم فرمایا، تم سارے لوگ دربار سے باہر تشریف لے جائیں۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوئی، جب سارے لوگ دربار سے باہر نکل گئے، آپ نے اپنا چہرہ مبارک اس عورت کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے عورت دیکھ، میں تجھ سے جو سوال کروں اس کا صحیح اور سچ جواب دینا۔ عورت نے عرض کی، جی ہاں امیر المؤمنین، میں آپ کی سوالوں کا صحیح اور سچ جواب دوں گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اے عورت، یہ نوجوان تیرا کیا لگتا ہے؟ اس عورت نے عرض کی، میرا خاوند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت، انجان ضرور ہے تو، لیکن تو جھوٹ بول رہی ہے۔ عورت نے آپ کی بات سن کر ڈر گئی اور حیران رہ گئی۔ آپ نے فرمایا، تیرا نام یہ ہے، تیرا باپ کا نام یہ ہے؟ عورت نے ڈرتے ہوئے عرض کی، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے درست فرمایا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے عورت، تو یاد کر، تو زناکاری سے حاملہ ہو گئی تھی اور ایک مدت تک تو اور تیری ماں اس حمل کو چھپاتی رہی، جب بچے کی پیدائش کا وقت شروع ہوا تو اور تیری ماں تجھے اپنے گھر سے باہر لے گئی، اور جب بچہ پیدا ہوا تو اور تیری ماں اس بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر تو نے گاؤں کے باہر والی میدان میں ڈال دیا، جہاں پر اتفاق سے ایک کتا موجود تھا اور اس بچے کے پاس آیا۔ تیری ماں نے دیکھا بچے کو کتا اٹھا کر لے جا رہا ہے، اس کتے کو تیری ماں نے چھوٹا سا پتھر اٹھا کر مارا تاکہ کتا بھاگ جائے، لیکن وہ پتھر اس کتے کو نہیں بلکہ اس بچے کو لگا تھا اور اس بچے کا سر پھٹ گیا تھا، اس بچے کے سر سے خون بہنے لگا۔ اس وقت تیری ماں کو اس بچے پر رحم آ گیا تھا اور تیری ماں نے بچے کو زخم پر پٹی باندھی،
تھی، پھر تیری ماں اور تو دونوں وہاں سے بھاگ کھڑے ہو گئے تاکہ بچے کے رونے کے سبب کوئی وہاں آ نہ جائے۔ اس کے بعد اس بچے کو کہ تم دونوں ماں بیٹی کو کچھ بھی خبر نہ ملی۔ کیا یہ واقعہ سچ ہے؟ عورت نے حیران اور پریشان ہو کر دل میں سوچنے لگی آگے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ پھر اس عورت کو یاد آیا، نہیں، اس وقت تو آپ کنویں کی کھدائی کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے۔ عرض کی، ہاں اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پورا واقعہ حرف بحرف سچ ہے اور صحیح ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے نوجوان مرد، تو اپنے سر سے پگڑی کھول کر اس عورت کو اپنا زخم دکھا دے۔ نوجوان مرد نے پریشانی اور حیرانی کے عالم میں سر سے پگڑی کھولی تو اس زخم کا نشان موجود تھا، نوجوان کے سر پر موجود تھا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، یہ نوجوان مرد تیرا شوہر نہیں ہے بلکہ تیرا بیٹا ہے۔ تم دونوں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا شکر ادا کرو کہ اس پاک ذات نے تم دونوں کو حرام کاری اور گناہ کبیرہ سے اور قیامت کے روز عذاب جہنم سے بچا لیا ہے۔ اب تو اپنے اس بیٹے کو لے کر اپنے گھر چلی جا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں مستند کی کرامت کو باغور سننے یا پڑھنے کے بعد اور ایمان کامل رکھیں کہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے جس پر آپ کی ذات کا انعام ہو اور اولیاء کرام کا انسانوں کی طرح نہیں ہو کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے ان محبوب بندوں کو اپنی دی ہوئی طاقت سے ایسی روحانی طاقت کا بادشاہ بلکہ شہنشاہ بنا دیتے ہیں کہ ان بزرگوں کے تصرفات اور ان کی روحانی طاقت اور بڑی بلندی منزلوں تک کسی بڑے سے بڑے فلسفے انسانوں کی عقل و فہم کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی۔ ہم اللہ رب العزت سے درست آداب دعا کرتے ہیں آپ کہ ان تمام برگزیدہ بندوں بشمول اولیاء کرام کی کرامت کو ماننے اور سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمان کا حامی و ناصر ہو۔